إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. معزز حاضرین جمعہ، امتی مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کے آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں تقویٰ اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز حاضرین، الحمدللہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمارے زندگی میں وہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے. اس مہینے کا پانا بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے. یہ جہاں مہینہ بابرکت ہے، سعادتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے،
جہنم کے دروازوں کو بند کرنے والا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، اور اس کے دن اور رات ایسی ہے جس میں ہر بندے کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کی شام ایسی ہے جس کی ابتدا کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی سعادت مندی ہے کہ ہمیں یہ مہینہ عطا ہوا ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہم جس طرح ہمیں کرنی چاہیے ہم کریں، اور اس مہینے کا جو مقصد ہے، اس مہینے میں جو عبادت ہے، جو اللہ کی مخصوص عبادت ہے، روزہ، اس کا جو مقصد ہے تقویٰ، یہ ساری چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہماری مسجد میں، ہماری صفوں میں، ہماری سحری میں، ہماری افطار میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری عید میں شامل تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو کسی کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی کوئی نہ کوئی رشتہ جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ آج موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال ہم بھی نہ ہوں یا کل ہم نہ ہوں۔ اس مہینے کو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی قدر و قیمت کے ساتھ گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، تقویٰ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور ساری عبادتوں پر غور تدبر کریں تو ہر عبادت کا جو تعلق ہے وہ تقوی سے جڑتی ہے۔ اگر لفظ تقوی کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر اسلام کی جو اساس ہے اس میں ہم غور تدبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مشتقات سے جو الفاظ بیان کیے ہیں، تقریباً قرآن میں 258 الفاظ اس سے متعلق ہمیں ملتی ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا اتقو، کہیں پر کہا اتقون، کہیں پر اللہ نے کہا متقین۔ اس طرح کئی الفاظ تقوی سے جڑے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، جو جن کی تعداد تقریباً 258 پر مشتمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقوی کی کیا اہمیت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اگر صرف لفظ تقوی پر غور کریں تو تقریباً 15 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جو اس میں خاص کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا کے ساتھ ہی، جیسے ہی سورۃ الفاتحہ ختم کر کر سورۃ البقرہ میں ہم شامل ہوتے ہیں، اس کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے سلسلے میں بات بیان کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب کہیں پر اللہ نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن لوگوں میں سے اس سے ہدایت وہی پائیں گے، وہی مستفید ہوں گے، وہی فائدے مند ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یقیناً سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے، لیکن ان پیغام کے بعد جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے قیامت پر اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہ کتاب اس کی زندگی میں یقیناً ہدایت کی راہیں آسان کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے تھوڑا سا غور تدبر کرتے ہیں کہ تقوی کا کتنا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی، مقصد زندگی سے اور ہماری عبادتوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا ہے، اور با مقصد جو زندگی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادتوں میں توحید کے بعد غور تدبر کریں، نماز کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مومن وہ ہیں، تقوی والے وہ لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور قرآن نے متعدد جگہ پر کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نماز کو ضائع نہیں کرتا، اور نماز کا مقصد آپ غور تدبر کریں تو پتہ چلے گا کہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کے بعد اگر ہم غور کرتے ہیں روزہ جو بڑا عام اور بڑی اہم چیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کیوں اللہ نے رکھا ہے اور اس عبادت کو اللہ نے اپنے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ نماز کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنا بدلہ دیا جائے گا، زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنا بدلہ ملے گا، عمرہ اگر آپ کرتے ہیں یہ بدلہ ملے گا، حج اگر آپ کرتے ہیں یہ بدلہ ملے گا، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ نے روزے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رہتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اس کا بدلہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جب روزے کو لے کر بھی غور تدبر کریں تو اللہ نے یہ واضح بات بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک مہینے کی یہ تربیت، یہ ٹریننگ، یہ تعلیم، یہ درس یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے عام دنوں میں انسان جس طرح روزے کی کیفیت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، کہیں بھی ہو، تنہا ہو، مجلس میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، وہی مقصد یہاں پر روزے کا ہے کہ عام دنوں میں بھی انسان اللہ سے ڈرے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ اور عام نفل صدقات و خیرات کے سلسلے میں کہ مومن وہ ہوتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے سے جو مال لیا جاتا ہے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا جائے، تمہیں پاک کیا جائے، تمہیں تقوی دلایا جائے، مال کی حرص اور مال سے محبت جو انسانی فطری تقاضا ہے اس کو احساس دلایا جائے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے، اس کے حقوق رکھے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرو تاکہ مال کی محبت کے اندر تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہاں سے بھی تزکیہ نفس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آپ دیکھیں حج جیسی چیز کو، حج بہت بڑی عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بندہ ایسے واپس آئے جیسے آج ہی اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ کوئی جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حج مبرور اسے نصیب ہو جاتا ہے، وہ حج مبرور کو پا لیتا ہے، اس کے حج اس کا قبول ہو جاتا ہے۔ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، جس طرح کے گناہوں میں ملوث تھا، جس طرح کے گندگی میں ملوث تھا، جس طرح کے غلط خیالات کے اندر ملوث تھا، سارا تزکیہ ہو کر وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے۔ تو روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح قربانی کو اگر ہم دیکھیں، قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا، امت کو تلقین کی۔ اور قربانی پر غور تدبر کریں کہ اللہ کے راہ میں جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس سے نہ اللہ کو وہاں پر اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم سے جو پہنچتا ہے اللہ کے پاس وہ تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے، کس مقصد سے تم اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ اسی لیے یہاں پر اور ایک نقطہ یاد آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ لے گئے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، چھری تیار ہے، لٹایا گیا، ذبح ہونے والے ہیں، لیکن اللہ نے ندا لگائی فصدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، ابھی چھری نہیں چلی، لیکن کیسے اللہ نے کہا فصدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تقوی تھا، دل میں جو نیت تھی، دل میں جو اخلاص تھا، اللہ کے لیے باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا اللہ کی راہ میں باپ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس طرح مخلص تھے، اس اخلاص کو، اس تقوی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا فصدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
تقوی کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ نے سمجھی ہوگی کہ ہماری ہر عبادت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہر عبادت ہمیں متقی بنانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح آئیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے لفظ تقوی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے، یا تقوی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان سے یہ اس کا تعلق ہے، اور جب اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں لغوی طور پر تو ایک معنی آتا ہے کسی چیز سے بچنا، کسی چیز سے بچنا۔ دوسرا معنی آتا ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا، دوسرے عام الفاظ کے اندر پرہیز کرنا، بچنا ہی کی جاتا ہے۔ اسی طرح اور تدبر کریں اردو کے عام الفاظ میں تو کسی چیز سے رک جانا، روکنا اپنے آپ کو۔ اسی طرح اور تدبر کریں تو کسی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ جب اصطلاحی شریعت کے اندر، جب اسلام کے دائرے کے اندر لفظ تقوی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو بڑا آسان یہ لفظ ہو جاتا ہے اور بڑا اہم لفظ ہو جاتا ہے، جہاں سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اصطلاحی طور پر تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی اور اس سے عذاب سے بچنے کے لیے جہاں جہاں پر اللہ نے روکا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ تقوی ہے۔ اس کے دو پہلو بعض مفسرین نے بیان کیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان گناہ کے اندر ملوث ہونے جا رہا ہے اور جیسے اس کو خیال آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے ایک پہلو کو اپنا لیا، لیکن دوسرا پہلو بھی بڑا اہم ہے۔ تقوی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے، کسی کو افطار کروا رہا ہے، کسی کو سحری کروا رہا ہے، کسی یتیم و غریب مسکین کا سہارا بن رہا ہے، لیکن نیکی کرتے وقت اس بات کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے کہ یہ میری نیکی ریا کا ذریعہ نہ بنے، ضائع نہ ہو جائے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے، کوئی اور بدلہ دے یا نہ دے۔ یہ جو ڈر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نیکی کے اندر، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اصطلاحی معنوں میں اللہ کی وہ ساری چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ نے دیا ہے، اور جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اس کی زندہ مثال میری اور آپ کی زندگی میں یہ ماہ رمضان، یہ روزہ ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، آپ کو کوئی یاد دلاتا نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پہ یہ جانتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے، یہی احساس زندگی بھر رہے، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ نماز کا مقصد ہے، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے، یہ حج کا مقصد ہے، یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ ہم متقی بنے، اور متقی بننے والوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کے راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی کا معنی آپ نے دیکھا، اصطلاحی طور پر آپ نے دیکھا۔ ایک مشہور تمثیل ہے جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، وہ مثال میں دے کر اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے۔ اس کے بہت سارے اثرات ثمرات میں آگے رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی آپ نے ایسی جگہ سے راستہ پار کیا ہے جہاں پر کانٹے والے درخت موجود ہوں؟ کس نے پوچھا؟ ابی بن اللہ کے ابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ابی بن کعب نے کہا کہ تم ایسے راستے سے گزرے ہو جو خاردار جھاڑیاں ہوں جس کے پاس سے تمہارا گزر ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں گزرا ہوں۔ تو آپ پوچھتے کس طرح وہاں سے آپ گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، میں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا،
اس وجہ سے کہ کہیں میرے دامن میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، مجھے تکلیف نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے، یہ آزمائش ہے۔ زندگی کی صبح اور شام جب تک زندہ رہیں، ہر لمحہ ہر وقت اپنے آپ کو اسی طرح بچائیں جس طرح کانٹوں سے بچنے کے لیے دامن کو بچایا گیا، اسی طرح زندگی میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہ سے بچیں، نیکی کرتے وقت اللہ کا ڈر رکھیں۔ یہ تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے، یہی نماز کا مقصد ہے، یہی مال کے زکوٰۃ کا مقصد ہے اور یہی حج کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، اور گہرائی سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ بڑی اہم موضوع ہے۔ تقویٰ اس باطنی کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو تنہائی میں گناہ کرنے سے روکتا ہے اور احساس پیدا کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی عام دنوں میں ہے، یہ میری اور آپ کی کیفیت رمضان کے بعد بھی ہے، طلوع فجر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک بھی یہ کیفیت ہے، تو یہ کیفیت زندگی کے اندر لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی لاتا ہے، کوئی رکھتا ہے، تو وہ قابل مبارکباد ہے، وہ حقیقت میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی جانتا ہے کتنا کس حد تک کیفیت میں مبتلا ہے، کتنا وہ ڈر رہا ہے، کس حد تک ڈر رہا ہے مال کے حاصل کرنے میں، معاملات کو مکمل کرنے میں، وعدوں کو مکمل کرنے میں، اخلاقیت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں۔ اب ابواب، کئی ابواب ہیں، سارے ابواب میں اپنے آپ کو ٹٹولے۔ کیا کہیں ایسا ہے کہ میری زندگی میں یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ سے ہر جگہ ڈرتا ہوں؟ اگر ہے تو قابل مبارکباد ہے، نہیں ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں۔ رمضان اسی لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ محاسبہ کرنے کے طریقہ کار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ جیسے آپ بستر پہ پہنچتے، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے دن بھر کا کہ آج میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں، کیا غلط کام کیے ہیں، غلط کاموں سے توبہ کرتے، آئندہ اس کو کرنے کا نہ کرنے کا عزم کرتے اور اچھے کاموں پر مداومت دوبارہ اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روز مرہ کی زندگی کا حصہ میرے اور آپ کے ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے اس طرح ڈریں جس طرح ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ حاصل کرنے سے جو انسانی زندگی پر فائدے حاصل ہوتے ہیں، میں کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی آزمائش مبتلا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی رزق کی برکت کے لیے ضرور دعائیں کر رہا ہے، رزق کو تلاش کر رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے معاملات کورٹ کچہری کے حوالے ہیں، یا کسی دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، یا کسی طاقتوروں کے ہاتھ میں ہیں، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے معاملات میں ہم ملوث ہیں۔ یہ سارے مشکلات سے، یہ سارے معاملات سے رزق کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے کیا شے ہے اسلام کے اندر، یا کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت بھی آئے گی، معاملات بھی سدھر جائیں گے، مشکلات بھی ختم ہوں گی، مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، آفتیں بھی ختم ہوگی؟ اگر اس سوال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جواب یہی آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 اٹھا کر آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دنیا کے سارے اسباب کو آپ اختیار کر لیجئے کامیابی کے لیے، اور تقویٰ اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو وہ کامیابی نہیں، وہ عارضی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا دروازہ نہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اور رزق کے پیچھے ہم عبادتوں کو ترک کرتے ہیں، رمضان جیسے مہینے کے اندر تجارت کو فروغ دیتے ہیں، رمضان جیسے مہینے کو ہم نے تجارت کا مہینہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ بات بیان کرا، تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہر حالت میں ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس طرح کی کیفیت روزے میں ہوتی ہے، عام دنوں میں زندگی میں آ جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے مشکلات سے تمہیں نجات دے گا، پریشانیوں سے نجات دے گا، تمہارے معاملات کو حل کر دے گا، تمہارے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ساتھ برکت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، اولاد کی شکل میں رزق، صحت کی شکل میں رزق، ترقی کی شکل میں رزق، صحت کے معاملے میں رزق، کامیابی کے سلسلے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں کسی مرحلے میں، وہ رزق کے بہت سارے اسباب ہیں۔ صرف پیسے ہی میں اضافہ ہونا رزق میں اضافہ نہیں ہے۔ ایک گھر اللہ نے دیا، وہ سکون ہے، اطمینان زندگی گزر رہی ہے تو وہ خیر و برکت والا گھر ہے۔ ایک گاڑی اللہ نے دی ہے، وہ بڑی آسانی سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے، سواری ساتھ ہے، بڑی اطمینان سے گزر رہی ہے، پریشان نہیں کر رہی، وہ خیر و برکت ہے۔ خیر و برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10 ہو جائیں۔ خیر و برکت کا یہ ہے کہ وہ تمام اس پر باقی رہے۔ اللہ نے صحت مند رکھا ہے، صحت مند ہے، یہ رزق کی برکت ہے۔ اگر تقوی اختیار کرتے جاؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا یحتسب، اتنا رزق دے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس کے بعد یہ بات بیان کی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ جس چیز کے لیے کافی ہو جائے، اللہ جس چیز کے لیے کافی ہو جائے، کون سی چیز ہم سے چھوٹ سکتی ہے؟ صرف ایک چیز، تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے؟ جو کیفیت میری اور آپ کی روزے کی حالت میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہی کیفیت عام زندگی میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر تقوی اختیار کریں گے، اس کے فوائد میں اور ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور دوستی حاصل ہوگی۔ آج ہم دوست بنانے کے لیے لوگوں سے ترستے ہیں، ان کی جی حضوری کرتے ہیں، ان کے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پیچھے بہت سارے لوگ اپنی انا، اپنے غرور، اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے دوستیاں بناتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی بنانے کی کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی معیت اور دوستی حاصل ہوگی کس صورت میں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کو جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی معیت ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ خالق و مالک جس نے ستاروں اور دریاؤں، پہاڑوں، درند پرند چرند انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اپنے رب سے لو لگا کر تو دیکھیے، اپنے رب کو منا کر تو دیکھیے، اپنے رب کے آگے جھک کر تو دیکھیے، اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے تو دیکھیے، زندگی کے اندر کیا تبدیلی واقع آتی ہے۔ یہ تقوی انسانی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی، بہت تفصیلات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مختصر طور پر کچھ اور باتیں رکھتے ہوئے اپنی میں جگہ لینا چاہوں گا۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اطمینان قلب، دل کا سکون۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، طاقت دی ہے، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور جی جی کرتے ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھئے ان کے دل کو سکون میسر ہے کیا؟ ایک غریب انسان جو روز برہ کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، اس کی نیند میں اور اس شخص کی نیند میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کو اگر کوئی چیز اطمینان دے سکتی ہے، مطمئن کر سکتی ہے، وہ ایئر کنڈیشن گھر نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے تم ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں سکون اطمینان طاری کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، جسے میسر ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے، ورنہ ہر لمحہ ہر وقت ایک آزمائی زندگی کے سامنے کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ متقین کی نشانی یہ ہے، مومن کی نشانی وہ ہے کہ وہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے تھے، اس بات سے کہ کہیں شک و شبہ کی بنیاد پر حرام میں نہ چلے جائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متقین کی نشانی یہ ہے، تقوی والا وہ بندہ ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، اسلام میں حلال واضح ہیں، حرام واضح ہیں، اور بینہما متشابہات، ان دونوں کے درمیان کچھ شک و شبہ والی چیزیں ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ متقی کو ہوتا ہے حلال ہے یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہو رہا ہے، ایسی صورت میں بھی اس حلال کو ترک کر اپنے تقوی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم
مال کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ہر بات میں دیکھیں صرف کلمہ گو مسلمان نظر آتے ہیں، حقیقت میں عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں بہت سارے فوائد ہیں، ایک فائدہ بہت اہم ہے، سارے فائدے اہم ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت ہم جانتے ہیں کہ جنت ہوگی۔ جنت سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے کہا کہ سورہ قیامہ اگر آپ پڑھتے ہیں سو آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، سب سے بڑی نعمت بندے کو اس صورت میں حاصل ہوگی قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد، جنتوں کی ساری نعمتیں پانے کے بعد دیدار ہوگا اپنے رب کا، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کا دیدار۔ کبھی سوچو تو صحیح، اس رب نے جو مجھے بنایا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میرا ہر کچھ وہ خالق وہ مالک ہے، اس کو ملنے کے لیے کیا طلب ہونی چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت ڈرنا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو تقویٰ اگر اختیار کریں گے، اس نعمت کے بعد کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ وہ رب کیسا ہوگا جس نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے، درند پرند کو بنایا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، کبھی سوچو تو صحیح، یہ رمضان یہی محاسبے کا ہے، احتساب کا ہے، تزکیے کا ہے۔ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے گناہوں پر ندامت کی اشک بہائیں، توبۃ النصوح کریں، تقوی کی زندگی کا ارادہ کریں، متقی بنیں۔ متقی بننے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی میں جب گناہ اگر انسان کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کی پردہ پوشی کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن متقی کے ساتھ خوف و غم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی متقی کو معزز مہمان بنا کر بلائے گا۔ معزز مہمان، آدم کی اولاد، آدم کی ذریت میں متقی کو اللہ تبارک و تعالی کہے گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اے میرے بندے زندگی میں تم مجھ سے ڈرتا رہا، میرے احکامات میں زندگی گزارتا رہا، آج تم میرے معزز مہمانوں میں سے ایک مہمان ہے۔ سوچو تو صحیح، یار زندگی کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں، حقیقی زندگی کے لیے بھی کبھی غور تدبر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بڑی اہم دعا ہے، بڑی آسان دعا ہے، دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، تقوی کے انسانی زندگی پر اثرات کے موضوع سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تقوی ہر عبادت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور تقوی بچنا، روکنا، محفوظ رکھنا اور اصطلاحی شریعت میں ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نیکی کرتے وقت بھی اللہ کا ڈر دل میں طاری ہونا، اور گناہوں سے بچتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں زندگی کے بعد جب آخرت ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو وہاں پر جو ترازو ہوگا اس ترازو کے اندر جو اعمال تولے جائیں گے، تقوی کے ساتھ سب سے اہم چیز جو آتی ہے حسن اخلاق ہے۔ تقوی اختیار کرنے میں بہت سارے ذرائع ہیں۔ حسن اخلاق کو اپنانا، کثرت سے سجود کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، زبان کی حفاظت کرنا،
یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا، جو آپ کے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ننیالی رشتے، ددیالی رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرنا حسب استطاعت اللہ نے جتنی دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، میں نے یہاں پر نقل کیے تھے، وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر طور پر اشارہ کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ماں بیٹی کا وہ واقعہ ہے، دودھ کا واقعہ، دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا۔ اس بیٹی کو اللہ نے کہاں پہنچایا تقوی کے بنیاد پر، وہ واقعہ آپ کے علم ہے۔ اسی طرح اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، پیروں کی پیر، اولیاء اللہ جنہیں ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں، ان کے ماں باپ کی تاریخ پڑھیے کہ ان کے ماں باپ کون تھے، کتنے متقی تھے۔ اور جب ماں باپ متقی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے اولاد کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کے اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے سے راستے میں پوچھتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میرے مالک کی ہیں، میں نہیں دے سکتا، کہہ دو کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کے ایمان کا جائزہ لے رہے تھے کہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر گلے لگا لیتے ہیں، مالک کے پاس پہنچتے ہیں، مالک سے کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو، اور خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک چرواہا بڑا عالم دین نہیں تھا، وہ زیادہ تقویٰ، زیادہ علم حاصل کیا ہوا نہیں تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اگر میں بکری کسی کو بیچ دوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری مالک کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تقویٰ ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنائے، جیسے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔